السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں شہد کی مکھی اور چونٹی کی کہانی۔ سلمیٰ فوزیہ کی سہیلی ہے۔ سلمیٰ نے فوزیہ کو کہانیوں کی ایک کتاب پڑھنے کے لیے دی۔ فوزیہ نے کہا کہ یہ کتاب میں 5 دن بعد واپس دے دوں گی۔ کتاب بہت دلچسپ تھی۔ فوزیہ نے 5 دنوں میں پوری کتاب پڑھ لی، لیکن وہ سلمیٰ کو کتاب واپس کرنا بھول گئی۔ دادی اماں کو پتہ چلا تو کہنے لگیں، فوزیہ، تم نے ابھی تک سلمیٰ کی کتاب واپس نہیں کی، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ آؤ میں تمہیں ایک چونٹی کی کہانی سناتی ہوں۔ کسی جنگل میں شہد کی مکھیاں اور چونٹیاں رہتی تھیں۔ مکھیوں اور چونٹیوں میں دوستی تھی۔ ایک دن ایک ننھی چونٹی بیمار ہو گئی۔ وہ ساری رات کھانستی رہی، اسے زکام بھی تھا اور بخار بھی۔ چونٹی نے کسی حکیم سے سنا تھا کہ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے۔ وہ شہد کی مکھی کے پاس گئی اور کہنے لگی، میری بیٹی بیمار ہے، اس کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ شہد کی مکھی نے چونٹی کو ایک برتن میں شہد دیا اور کہا کہ بعد میں یہ برتن ہمیں واپس کر دیں۔ چونٹی روزانہ ننھی چونٹی کو تھوڑا تھوڑا شہد کھلاتی رہی۔ اللہ کی مہربانی سے جلد ہی ننھی چونٹی صحت یاب ہو گئی۔ چونٹی نے برتن ننھی چونٹی کو دیتے ہوئے کہا کہ شہد کی مکھی کو دے دینا۔ ننھی چونٹی جب اپنے بل کے دروازے تک پہنچی تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی تیز بارش میں ننھی چونٹی کے لیے باہر جانا بہت مشکل تھا۔ اب وہ سوچنے لگی کہ خط لکھ کر کسی طریقے سے شہد کی مکھی تک پہنچا دیا جائے۔ اس نے شہد کی مکھی کے نام ایک خط لکھنا شروع کیا۔ بی خالہ، السلام علیکم، میں شہد کا خالی برتن دینے نکلی تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ شہد کا برتن آپ کی امانت ہے، جب بارش رک جائے گی تو یہ برتن واپس پہنچا دوں گی۔ شکریہ ننھی چونٹی۔ اس وقت ایک ٹڈی غار کے قریب سے گزر رہی تھی۔ ننھی چونٹی نے اسے بلایا اور کہا کہ میں اتنی تیز بارش میں باہر نہیں جا سکتی، آپ یہ خط ذرا شہد کی مکھی کو دے آئیں۔ ٹڈی نے خط شہد کی مکھی کو پہنچا دیا۔ شہد کی مکھی خط پڑھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے خط پہنچانے پر ٹڈی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جب بارش رک گئی تو ننھی چونٹی شہد کی مکھی کے پاس گئی اور اسے شہد کا برتن واپس کر دیا۔ شہد کی مکھی چونٹی کی اس اچھی عادت سے بہت خوش ہوئی۔ اس نے چونٹی کو اور شہد دیا اور کہا کہ اللہ وعدہ پورا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ دلچسپ کہانی ختم ہوئی تو فوزیہ کو نیند آنے لگی۔ دادی اماں نے کہا کہ فوزیہ، دائیں کروٹ سو جاؤ۔ فوزیہ نے سونے کی دعا پڑھی اور دائیں کروٹ لیٹ گئی۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔